IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور کیا کہنے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، ادھر نہیں خزانے ختم ہو گئے. انما انا قاسم اللہ یؤتی، یہ نہیں ختم ہوگا. کہنے والے بھی سلطان الہند ہیں، یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا بکر نے کہہ دیا. دیکھو دوسرے کہنے والے کون ہیں؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی IMF سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو، اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں. اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں میں لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنیا جائے کہ ڈر سے آنے دے تو ہنو کہانی بھی چلایا نے آپ، انہوں نے پتہ بھی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں. آپ تو نیک روحیں ہیں نا، ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں میں اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں. 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا. ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائیں. پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا. میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ. اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر. تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے، اور جب منگول آئے تو منگولوں نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے بٹ چڑھے ساری. انہوں کی نگاہ ہوتے ہی رہ گئی. تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. جی سورہ توبہ پڑھے. سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر. باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ. سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے. تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا، درخت دیکھا تو سونا، ادھر دیکھا تو سونا. وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نشاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی الاسلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. نبی الاسلام کی تو کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا. اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. ہاں گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد. اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی. پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کوئی منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پوٹ کرنی ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے. بھائی نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے. اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے. آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے. دنیا میں موسم
सूरज की वजह से तब्दील होते हैं। दुनिया में हवाएं सूरज की वजह से चलती हैं, दुनिया में बारिशें सूरज की वजह से होती हैं, समुद्रों का पानी वाइब्रेट होकर ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, वहां से पिघल के जमीन के ऊपर और नीचे दरिया चलते हैं, बारिशें होती हैं, आपकी गंदुम हर तरह की जो फसलें हैं सूरज की वजह से वो पकती हैं। तो क्या हम कहेंगे अलमदद या सूरज जरा आप बादलों से बाहर तशरीफ ले आइए कि सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, और बादलों में छुप जाइए कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है? भाई ये नहीं, आप फरिश्तों को भी नहीं कह सकते कि फरिश्तों ये पैगाम दे दो, नहीं, आप कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ नबी जब कभी भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाने का हक है, फिर वो रुश्द व हिदायत पा जाएंगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगी। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदों मुझसे मांगो मैं कबूल करने वाला हूं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। अच्छा, बात हुई दुआ की और जिक्र आ गया इबादत, क्योंकि दुआ ही तो इबादत है जी। अबू दाऊद तिरमिज़ी सुनन नसाई में हदीस है अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। और फिर हुजूर ने यही आयत सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 60 जिसे सूरह अल-गाफिर भी कहते हैं वो तिलावत की। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदों मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से मुझसे मांगने से तकब्बुर करते हैं मैं अनकरीब उन्हें ज़लील व ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। दुनिया के बादशाहों से आप मांगे तो वो नाराज होते हैं, और हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। और ये आपको बाबों के पीछे लगा रहे हैं बजाय कुरान की तालीमात पर अमल करने के। ये अस्माए आज़म है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है अस्माए आज़म जिनके जरिए आपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना है। गंज बख्श फैज़ आलम मज़र नूरे खुदा, एक इथे नहीं, एक किसी आयत नहीं, किसी हदीस नहीं। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक्र, समझबूझ, ट्रू अंडरस्टैंडिंग अता फरमा देता है। और अल्लाह देता है, मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं। क्या चीज? दीन का इल्म, दीन की तालीमात वो अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूं। इसमें रिस्क का कहां पे जिक्र है? इस पे तो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है बकायदा कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक्र अता फरमाता है। तो ज़ाहिर है दीन तो रसूलुल्लाह से ही सीखेंगे ना। दीन तो नबी अलैहि सलाम की मुबारक जुबान से निकली हुई हर चीज का नाम है, चाहे वो कुरान की शक्ल में हो, चाहे सुन्नत और हदीस की शक्ल में हो। इसमें तकवीनी उमूर कहां से आ गए? वो आपने कहां से दाखिल कर दिए? लिटरेचर में कोई खराबी इस जुमले के अंदर नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे कामयाब हो गया, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो बहक गया। लेकिन नबी अलैहि सलाम को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, आपने फरमाया बेअसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तू। तुझे तो चाहिए था कि तू कहता वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बहक गया। तूने ये क्यों कहा कि जो इन दोनों की करे? अब उसने तो नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो आपको अल्लाह का बंदा मानता हूं, गैर मुस्तकिल बिज़ात मानता हूं, अताई मानता हूं, जाती नहीं मानता ना। और जमाने से कहानियां नहीं सुनाऊंगा। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज है कुम इज़हब, उठ निकल जा इधर से। ये हुजूर ने इसलिए किया कि ताकि तुम्हें बताया जाए कि अगर मैं ये स्टेटस रखता हूं ना कि मुझसे दुआ नहीं हो सकती तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं। ये नबी अलैहि सलाम ये बताना चाहते थे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तुम्हारे बाबे थे शाही कोई नहीं, बल्कि उनसे कहना चाहिए तुम्हारे बाबे थे शाही कोई नहीं। मैं मिसबाई साहब की उस स्टेटमेंट की तरफ आता हूं जो उन्होंने कहा कि जी जाके तो बाबा जी से मांगना शुरू कर दें तो बाबा जी जो है वो हेल्प आउट कर देंगे, IMF से मांगने की जरूरत नहीं। तो सरकार जाओ ना, मांगो ना। अब ये इस तरह की बातें पता क्यों करते हैं? इन्होंने बाबों से यही कुछ सीखा हुआ है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। हाँ, आया ना याद? ये इन्होंने यही कुछ सीखा हुआ है। कश्फुल मजूब से ये वाकया लिया हुआ है जो वो सुनाते हैं बड़े शौक से। वो कहते हैं कि जी वो हमारे जो पीर भाई है ना उन्होंने मुझे खुद सुनाया। अली बिन उस्मान हजवेरी साहब के पीर भाई ने उनको ये वाकया सुनाया कि जी जो हमारे मुश्तरका पीर साहब थे ना, अबुल फजल खुतली सिलसिला जुनैदिया में थे वो, तो एक दफा उनकी हजामत बढ़ी हुई थी और उनके पास पैसे नहीं थे। कहने लगे या अल्लाह तेरी नबी की सुन्नत टूट रही है तो मुझे
کچھ پیسے عطا کر دے. تو وہ پیر بھائی ان کا جو علی اجمیری صاحب کو کہانی کروا گیا, وہ کہتا ہے جی میں اس وقت درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا, یہ شہتوت کا جو درخت ہے نا اس کے لیے, کیڑوں کے لیے وہ جو پتے اکٹھے کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جی درخت کے پتے, اس کی ٹہنیاں, اور اگلی کہانی سنو, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہوگی. جڑ کی تو نظر آندی ہے. اور مصباحی صاحب سناتے ہوئے کہتے ہیں ہاں نا, ہاں یعنی میں آپ دیکھا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. ٹھیک ہے. اب مصباحی صاحب تو بےچارے یہ کہانیاں سنتے اور سناتے رہے ہیں, انہوں نے تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ جی کوئی بابا نگاہ مارے تو کوئی درخت سونے کا ہو جائے. میرے بھائی یہ تو اس قسم کے واقعات اگر ہونے ہوتے نا, اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے, لیکن جو چیزیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کلیم نہیں کر سک رہے, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, اور ٹھیک ہے جی, اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں جناب سنجے کے لیے مل رہے, سونا ہی سونا. کہانیاں سارے ہی سونے کا, نہیں کہنا سارے ہی سونے کا. تو میرے بھائی سورہ توبہ پڑھے, سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک, 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور, اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے, اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر. باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ. سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے. تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں, تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں, اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا, درخت دیکھا تو سونا, ادھر دیکھا تو سونا. وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کی تبوک کے موقع پر, اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں, بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا, اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا. صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں, 50 to 60. اس کی جو آخری حدیث ہے نا, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا, اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, اگر مگر نہ کہنا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن یہ اینڈ پہ ہے, کوشش پوری کرنا, پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. ہاں گنج بخش فیض عالم نہیں, اللہ سے مدد. اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی, کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی. پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا, اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے.
یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے وچو نکلدا جے نہ دے۔ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی، وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے۔ جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے۔ او میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے، آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی۔ جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جی کہتے ہیں نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے، اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے، آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں، سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، آپ کی گندم ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پہنچائے گا۔ یا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، لیکن کس نیت سے؟ کہ اللہ پہنچا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں، اس حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس ہے تو تاڑے بابے دے شاہی کوئی نہیں نا، ان کی کیا اوقات ہے، کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہمارے مقابلے پہ نہیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ۔ تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے
جو یہ دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو، اللہ کے آگے رو، اللہ سے مانگو، کوئی نہیں، بالکل فارغ. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی. آپ اللہ کو رسپانس کریں گے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اچھا بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے. جی ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے. صحیح بخاری کھول کر دیکھیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا نمرود نے، تو انہوں نے وہاں پر پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ نہیں وہ کہہ رہے جی اتھے جا کے کہو گنج بخشے فیض عالم. جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الف کے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث، نون کے ساتھ پڑھیں گے تو نستغیث، وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن میں بھی اللہ نے اس دعا کے ساتھ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، اس طریقے سے ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی. اس دعا کے ذریعے یہ اسماء اعظم ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ایک اتنے نہیں، ایک کسی آیت ہی نہیں، کسی حدیث ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیاں کرنے کی ہمت مگر اس کی توفیق کے ساتھ. اچھا اینڈ پہ آگے انہوں نے نا وہ بخاری کی حدیث پیش کی، بابے بچانے کے لیے حدیث
نبی علیہ السلام کے بارے میں اور بات بابوں کی ہو رہی ہے. اور وہ حدیث یہ ہمیشہ آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پر ترا یہ کہ اس حدیث کے اوپر شعر کہہ دیا اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب نے, رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ, سمجھ بوجھ, ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا چیز؟ دین کا علم, دین کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. تو ظاہر ہے دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا. دین تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کا نام ہے, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو. اس میں تکوینی امور کہاں سے آ گئے؟ وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیے؟ پھر آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا, آپ کا محدود ہے, اللہ کا غیر محدود ہے علم, آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے, غیر مستقل بذات ہے, آپ کا عطائی ہے, اللہ کا ذاتی ہے علم, اللہ کی رحمت ذاتی ہے, آپ کی عطائی ہے. اے کہانیاں اس زمانے چ ہوندیاں ہی نہیں سن پائی. یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا. اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. تو نہیں آئی نا یار, اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جی انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا, نہیں پڑھا ہوا تھا, اور اسی میں وہ بچتے ہیں. اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے. تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ انہوں بیچارے نے کوئی نہیں پڑھے آیا, انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سر. ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پڑھ دینے سن فریاد پیران دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا, وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ بولا. لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے, آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں, غیر مستقل بذات مانتا ہوں, عطائی مانتا ہوں, ذاتی نہیں مانتا. نہ اور زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤندیاں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب, اٹھ نکل جائے ادھر سے. یہ غصہ اس شخص کا, یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا, ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا
اسے بھی پتا ہے کہ توحید کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک. ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے. اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا, یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بلکہ ہوں تو کہنا چاہیے تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کا آپ سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں, کس لیول پہ اتر کے سمجھا رہے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی, تو دوبارہ سے کہے اللہ رسول. آپ بے شک پڑھتے رہیں جی, وہ نہیں جی وہ کوٹ مٹھن والی ایک بابا جی فرما گئے نے ہک ہے ہک ہے ہک ہے, ہاں جڑا ہک کی ڈو آکے وہ کافر و مشرک ہے. اور بھائی جڑا ہک کی ڈو آکے دادا کرو, بھائی دونوں الگ ہیں. حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے, خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. ہاں تعلیمات میں ایک ہے وہ, بالکل وہ تو یہاں تک آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تعلیمات میں ایک ہے, وہاں ہم فرق نہیں کریں گے. میں یہ بات کر رہا ہوں دعا کرنے میں, تکوینی امور میں, تقدیر کے معاملات میں. خالق اور مخلوق کا تو فرق رکھنا نا میرے بھائی. باقی اس کے اوپر تو کافی دیر بولا جا سکتا تھا, بے شمار باتیں کرنے کو ہیں, لیکن میں نے اوورال ایک نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھ دیا ہے تاکہ جن کی قسمت میں اصلاح ہے وہ ہو جائے گی. ہمارا تو کام ہے کہ رسول اللہ کی مبارک دعوت آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے بابوں نے مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سواریاں اٹھائی ہیں اور جا کے بغداد میں, اجمیر میں, بریلی اور دیوبند میں پھینک دی ہیں. نام یوز کیا اس شخصیت کا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جوڑا انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے جتنی عزت انہوں نے پچھلے 1200 سال میں کمائی تھی اس سے زیادہ ذلت ان 12 سالوں میں کاٹ لی ہے. یہ مانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہاں حقیقت بات ہے, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ہاں یعنی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ہاں کہ یہ کتنا خطرے ناک ہوا ہے ہمارے لیے. میں نہیں ہوا میرے بھائی, اور کام مک گیا تھوڑا. میں جو کچھ ریکارڈ کرانا سی کرا دیتا, کہانی مکا چھٹی تھوڑی. ہاں ہوں بس ہوں تسی برسیاں کریا کریو اپنے فرقے دیاں. ہاں ہوں یہ بہ کے نا برسیاں کریا کریو کہ ہویا تواڈے نال. بے شرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے, اور پھر کہتے ہیں جی بزرگوں کا احترام نہیں ہے. بھائی اس بزرگ کا احترام کہاں سے ہوگا جو عزت رسول اللہ کے نام پر اویل کرے اور عبادت اپنی کروائے؟ اس کا ادب ہم کہاں سے کریں؟ ہم کسی کی عزت اللہ اور اس کے محبوب کی وجہ سے کرتے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب کوئی اللہ رسول کا نام لے کے اپنی عبادت کروائے, اپنا پجاری لوگوں کو بنائے, تو پھر ہم اس کی عزت کیوں کریں؟ آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی IMF سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو, اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں. اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں, ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو, اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنیا جے کڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لایا نے, آپ انہوں نے پتا ہے بھی کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. کہانیاں سنیں ان کی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی. باقی آپ نے توحید کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے جو 5 قرآن کی آیات سے یہ دھوکے دیتے ہیں اور 5 احادیث کو مس یوز کرتے ہیں. وہ پورا ایک مقدمہ ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا ہے, اور آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ایک لیکچر تھا میرا دعا صرف اللہ ہی سے, مسئلہ نمبر 3, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر. تو باقی کے سارے وصف سے میں نے اس میں سیٹل کر دیے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے انہوں نے شرک امت میں پھیلایا ہوا ہے, جی شرک ختم ہو گیا ہے, وہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. جو انہوں نے دھوکے دیے اور آدھی حدیثیں اور آدھی آیتیں پڑھ کے انہوں نے امت کا قبلہ خراب کیا, میں نے سب کچھ بیان کیا. اور میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ ترجمے آپ اپنے بزرگوں کے خود پڑھ کے دیکھیں,
آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. حوالہ ہم دیتے ہیں, کھولو کنز الایمان اعلی حضرت کا, پڑھو ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں وہ, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سب کے سب دھوکے کے اوپر مبنی ان کی چیزیں ہیں.